بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم 578 وضو کے پانی کے 7 گراہوں کے نکلنے کا بیان میں محمد بن معمر بن ربی کیسی، ابو ہشام مخزومی، عبدالوہاب ابن زیاد، عثمان بن حکیم، محمد بن منقدر، عمران، عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح پورا وضو کیا تو اس کے تمام بدن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ صحیح مسلم 579 اوضاع وضو کو چمکانے کا لمبا کرنا اور وضو کو مقررہ حد سے زیادہ دھونے کے استحباب کے بیان میں فصل وضو کا بیان۔ صحیح مسلم ابو کریم محمد بن اعلیٰ، قاسم بن ذکریہ بن دینار، عبد بن حمید، خالد بن مخلد، سلمان بن بلال، عمارہ بن عزیہ انصاری، نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا، پس انہوں نے اپنا چہرہ دھویا تو اس کو پورا دھویا، پھر انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ دھویا یہاں تک کہ بازو کا ایک حصہ دھو ڈالا، پھر بایاں ہاتھ بھی بازو تک دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دایاں پاؤں پنڈلی تک دھویا، پھر بایاں پاؤں پنڈلی تک دھویا، پھر فرمایا، میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پورا اور کامل وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ قیامت کے دن روشن پیشانی اور ہاتھ پاؤں والے ہو کر اٹھو گے، پس تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے تو وہ اپنی پیشانی اور ہاتھ پاؤں کی نورانیت کو لمبا اور زیادہ کرے۔ صحیح مسلم 580 اوضاع وضو چمکانے کا لمبا کرنا اور وضو میں مقررہ حد سے زیادہ دھونے کے استحباب کے بیان میں صحیح مسلم فصل وضو کا بیان۔ صحیح مسلم احادیث ہارون بن سعید علی ابن وہاب، عمرو بن حارث، سعید بن ابی حلال، نعیم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ اپنے کندھوں کو بھی دھو ڈالیں گے، پھر انہوں نے اپنے پاؤں کو دھویا یہاں تک کہ پنڈلیوں تک پہنچ گئے، پھر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن چمکدار چہرہ اور روشن ہاتھ پاؤں والے ہو کر آئیں گے وضو کے اثر کی وجہ سے، لہٰذا تم میں سے جو اس چمک اور روشنی کو لمبا کر سکتا ہو تو اس کو زیادہ لمبا کرے۔ صحیح مسلم 581 اوضاع وضو کے چمکانے کا لمبا کرنا اور وضو کو مقررہ حد سے زیادہ دھونے کے استحباب میں صحیح مسلم فصل وضو کا بیان۔ سوید بن سعید ابن ابی عمر، مروان ابن ابی عمر، ابو مالک اشجع، سعد بن طارق، ابو حازم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض مقام عدن سے لے کر اعلیٰ تک کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہوگا، اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہوگی، اور میں اس حوض سے دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح روکوں گا جس طرح کوئی آدمی اپنے حوض سے دوسرے اونٹوں کو پانی پینے سے روکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ہمیں پہچان لیں گے؟ فرمایا، ہاں، تمہارے لیے ایسا نشان ہوگا جو باقی امتوں میں سے کسی کے لیے نہ ہوگا، تم میرے سامنے آؤ گے اس حال میں کہ وضو کے اثر کی وجہ سے تمہارے چہرے، ہاتھ اور پاؤں روشن اور چمکدار ہوں گے۔ صحیح مسلم 582 اوضاع وضو کے چمکانے کا لمبا کرنا اور وضو میں مقررہ حد سے زیادہ دھونے کے استحباب کے بیان میں فصل وضو کا بیان۔ ابی قریب واصل بن عبدل علی، واصل ابن فضیل، ابو مالک اشجع، ابو حازم، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ میرے پاس حوض پر آئیں گے اور میں اس سے لوگوں کو اس طرح دور کرو گے کہ
جس طرح کوئی آدمی دوسرے اونٹوں کو دور کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو پہچان لیں گے؟ فرمایا، ہاں، تمہارے لیے ایک ایسی علامت و نشانی ہوگی جو تمہارے علاوہ کسی کے لیے نہ ہوگی۔ تم جس وقت میرے پاس آؤ گے تو وضو کے اثار کی وجہ سے تمہارے چہرے، ہاتھ اور پاؤں چمکدار اور روشن ہوں گے، اور تم میں سے ایک جماعت کو میرے پاس آنے سے روکا جائے گا، وہ میرے تک نہ پہنچ سکیں گی تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میری امت میں سے ہیں۔ ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں بدعت نکال لی تھی۔